الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وانا من الحسين احب الله من احب حسينا حسين سبط من الاسباط او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز بانی محفل پیر طریقت سید عبد القادر باپو وہ سید ذاکر باپو مدظل لہ العالی، میرے عزیز ترین بڑے بھائی پیر طریقت سید یاسین باپو قادری مدظل لہ العالی، میرے انتہائی چہیتے بھائی پیر طریقت سید محمد علی قادری مدظل لہ العالی، نقیب محفل حضرت علامہ پیر سید ابرار حسین باپو، زینت محفل انجمن سادات کے بزرگ ترین شخصیت دادا باپو مدظل لہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شائع خیبر شکن
ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ آج کی یہ محفل آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیر طریقت سید صابر حسین باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور چونکہ مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بڑے علماء، خطبہ، مفکرین اور صالحین کو، محققین کو سماعت کر لیا ہے، اور اب مجھ جیسے بے مایا کی باری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زوردار بارش برسنے کے بعد پھر جو ہے وہ پتوں سے پانی گرانے کی کوشش کی جائے اور اس کو ایک مستقل بارش کا نام دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے سادات کی محبت ہے، ہمارے علماء کی محبت ہے کہ جو سب سے کم علم، سب سے کم عمل فرد ہے، اس کو انہوں نے اخیر میں اس طرح موقع دیا کہ جتنا چاہے بولتا رہے، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں وقت کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب سید زادے کا عرس ہے تو عنوان کون سا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جس کے گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اوروں کی بات کرنے کی بجائے اسی کے باپ دادا کی بات کریں، یہ حق بھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیہ تطہیر کی تلاوت سورۃ الاحزاب سے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اہل بیت کی پاکی کو بیان فرمایا۔ حضرت استاد زمن فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ آیہ مبارکہ میں جو تطہیر ہے، جو پاکی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس پاکی پر توجہ چاہتا ہوں۔ اگر موقع ہوتا تو سید صاحب اس پر گفتگو کرتے، لیکن ان کے وقت میں قلت تھی، اس وجہ سے انہوں نے شاید یہ عنوان چھوڑا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ نے پاک کر دیا کس کو؟ نبی کے گھر والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، ارادہ خدا کا کیا ہے بلکہ وہ فیصلہ ہے، اس لیے کہ جب خدا کا ارادہ بیان ہوتا ہے تو اس کو فیصلہ ہی تصور کیا جاتا ہے عام طور پہ۔ اللہ اکبر، خدا نے فیصلہ کر لیا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں ہر گندگی سے، ہر نجاست سے اللہ تمہیں پاک کر دے گا، تمہاری پاکی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ اکبر کی شان سے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی وضاحت کرتے ہوئے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو 4 تن کو اپنے ساتھ شامل کیا۔
اور شامل کرنے کے بعد حضور نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں پر اب قیامت تک نہ کوئی مباحثہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مناظرہ ہو سکتا ہے کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں۔ جس دن آیت نازل ہوئی ان چاروں کو چادر میں لے کر کے اعلان کر دیا گیا یہ میری اہل بیت ہے۔ حالانکہ پھر محققین علماء اور مفسرین پھر اہل بیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس میں ہم اہل سنت کو کوئی اختلاف نہیں، ازواج پاک بھی اہل بیت میں ہیں، اور پھر اس کی مزید تشریحات آتی جاتی ہے جس کا ذکر یہاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے چند موٹی موٹی باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اہل بیت کون؟ اہل بیت کون؟ سارے جو اہل بیت کو ہمارے علماء نے شامل کیا، بیان کیا، سب کی عظمت سر آنکھوں پر، لیکن جماعت اہل بیت میں یہ خاص لوگ ہیں جن کو 4 تن ہم کہتے ہیں۔ 4 تن جو رسول اللہ کے ساتھ مل کر 5 تن ہو جاتے ہیں، یہ خاص اہل بیت ہے، ان کی خصوصیت زیادہ ہیں۔ نمبر 1 سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، ام الحسنین، خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ دوسرا تن ہے۔ اور تیسرا تن امام حسن کا ہے، اور چوتھا تن شہید محبت، شہید کربلا، شہزادہ گلگوں قبا امام حسین علی جدی علیہ السلام کا ہے۔ گویا کہ اہل بیت میں یہ 4 لوگوں کو خصوصی طور پہ رسول اللہ نے اپنی چادر میں لیا، اور خود ایک حضور کا تن تھا۔ اس طریقے سے پہلا تن رسول اللہ کا، 4 تن یہ 5 تن ہوئے، اور حضور نے کہہ دیا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب ذرا سنتے جانا، اور پھر کیا کہا؟ اللہ ان سے ہر گندگی دور کر دے، ہر نجاست دور کر دے، ہر ناپاکی دور کر دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آپ اندازہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک لوگوں کی پاکی کا اعلان کیا، حضور نے دعا کیا کہ ان کو سترا فرما دے۔ حالانکہ آپ سن چکے کہ وہ سترے پہلے ہی سے ہیں، جیسے کہ ایک انسان جو ہے ہدایت پر ہونے کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ وہ ایسا نہیں، بھائی جو ہدایت پر ہے نہیں وہ ہدایت کی دعا کیوں کر مانگے گا؟ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ وہ ہے تو صراط مستقیم پر، لیکن اب وہ ہونے کے باوجود اس پر استقامت مانگ رہا ہے۔ یہ مفسرین کا قول ہے۔ اب وہ دعا کر رہا ہے تو وہ تحصیل حاصل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر استقامت کی دعا مانگ رہا ہے۔ ہوں تو ہدایت پر مگر رکھنا۔ تو اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان کیا، حضور نے دعا کی، گویا کہ استقامت کی دعا کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم اہل سنت کی نظر میں اہل بیت کی تطہیر اور پاکی کا مطلب کیا ہے؟ میرے امام اہل سنت اہل بیت کے بننے کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، رسول اللہ کے خون سے، محمد الرسول اللہ کے خون سے، رسول کے خون سے نہیں بلکہ خیر الرسل کے خون سے۔ جس نبی کو اہل سنت، توجہ کرے کس کا خون، ذرا اہل سنت کی زبانی تصور کریں، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وہ کالا کپڑے والا، کالے دل والا ملعون اہل بیت کیا بیان کر سکتا ہے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی کس کے خون سے بنے ہیں اہل بیت؟ جس نبی کو ہم موسیٰ کی طرح نہیں مانتے، جس کو نوح کی طرح نہیں مانتے، جس کو عیسیٰ کی طرح نہیں مانتے، نور ہونے میں بھی جس کو جبریل کی طرح نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں وہ ایسے ہیں یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ان کی حقیقت کو ان کے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
جس کی حقیقت کو جبریل بھی نہیں جانتا، جس کی حقیقت کو انبیاء بھی نہیں جانتے. آپ چپ نہیں ہو جائیں، میں اپنی گفتگو کا تنا ذمہ دار ہوں. غیر ربی، غیر ربی کا مطلب کیا ہے؟ غیر ربی کا مطلب کیا ہے؟ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حق ہے، حق ہے، بے شک. رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر آپ میری ادھوری ٹوٹی پھوٹی کلپیں سن کر کے متاثر ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، میں اپنی تقریر کا کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم پبلک کی داد و تحسین کے لیے اہل بیت اور مذمت یزید نہیں بیان کرتے. کیا بات ہے، یہ ہمارے لیے عبادت ہے، عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسے میں آنا ہمارے لیے معاش نہیں ہے، معاش ہمارے لیے عبادت ہے. واہ واہ واہ. اور معاش پبلک سے کیا جاتا اور عبادت خدا کی جاتی. اس لیے توجہ فرمائیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی حوصلہ نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ سب کو قتل تھوڑی ہونا ہے. واہ 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 واہ. آبرو جبہ و دستار بھی تو بچانا ہے. لیکن میں حوصلہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میری حیثیت کی تو میری حیثیت تو امام شافعی جیسی ہوئی جاتی ہے، اس پر مجھے کوئی صدمہ نہیں. شافعی کہتے ہیں جب میں اہل بیت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، اور جب میں صحابہ بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے ناصبی اور خارجی کہتے ہیں. وہی حال میرا ہو گیا ہے. میں اہل بیت بیان کروں تو مجھے رافضی کہا جاتا ہے، اور صحابہ بیان کروں، افضلیت صدیق اکبر بیان کروں تو پھر لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں. لیکن سن لے لوگ، کان کھول کے سن لے، رافضیت کے خوف سے، رافضیت کے فتوے کے ڈر سے میں اہل بیت بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور خارجیت کے فتوے کے خوف سے میں عظمت صحابہ بیان کرنا نہیں چھوڑوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے مٹانے کی، مجھے مٹنے نہیں دیتا قدم زہرا کے بچوں کا. مجھے مٹنے نہیں دیتا، مجھے مٹنے، ورنہ جس کے لیے اتنی کوششیں ہو اور پھر اس کی کوئی اوقات اور حیثیت بھی نہ ہو تو اس کو تو کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا ہی نہ ہو. لیکن ہمیں کوئی کیوں نہ پوچھے، اس لیے کہ مجھے مٹنے نہیں دیتا قدم زہرا کے بچوں کا. لوگ کٹی پٹی کلپ سن کر یزید کا حامی کہہ سکتے ہیں، لیکن جس خاندان کی غلامی میں ہوں وہ پورا بھی جانتے ہیں، ادھورا بھی جانتے ہیں، اور ہمارے دلوں کی کیفیت بھی جانتے ہیں. یہ حادثات تو امام اعظم کے ساتھ بھی ہوئے تھے، لیکن بہرحال میں کوئی جواب دینے نہیں بیٹھا. لیکن بات یہ جو علماء کچھ ہمارے ڈر رہے تھے سبحان اللہ کہنے سے، تو میں نے کہا حقیقتاً غیر ربی. جس کو میری گفتگو سے ڈر لگتا ہے خاموشی سے ایسی چلا جائے جیسے چراغ خیمے میں امام حسین نے بجھایا تھا اور کہا تھا کہ چلے جاؤ، اور چلے جاؤ، یہ میرے سوا کسی کی نہیں پکڑ کریں گے. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں، اگر میری گفتگو ہضم نہیں ہے تو دھیرے سے چلے جاؤ. آپ کا لفافہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا، کوئی ٹینشن کی بات، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اس لیے کہ سیدوں نے بلایا ہے، سخی بادشاہ لوگ ہیں. لیکن سن لیں، ہم اہل بیت کو کس خون سے پیدا ہوا مانتے ہیں؟ جس کی حقیقت کو
رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا اس کے خون سے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر، اچھا صدیق اکبر سے حضور کیوں مخاطب ہوئے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، ہاں کیوں مخاطب ہوئے؟ اس لیے کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ سے سب سے قریب اگر کوئی ہے، ہاں ڈنڈی نہیں مارنا اس پر بھی آپ کو، ہاں یہی تو بات ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کچھ لوگ یا علی کہنے سے مسکراتے تو ہیں، لیکن صدیق اکبر کا ذکر آتا ہے تو نظریں جھکتی ہیں۔ ہم لوگ ڈنڈی مارنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے دو ہاتھ اس لیے عطا کیے کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن۔ کھل کے بولو، ہم سنی ہیں، ہاں سینہ تان کے بولو ہم سنی ہیں، الحمدللہ، اور ہمارا ہی بیڑا پار ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ حضور نے صدیق اکبر کو کہا، اے ابو بکر، یا ابا بکرن، اے ابو بکر، لم یعرفنی، مجھے کسی میں نے نہیں پہچانا، یعرفنی ہے نا، ہاں یعرفنی، اس لیے کہ جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے علم کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ یعرفنی، میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اتنی تو ابو بکر صدیق سے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر ہی تھے۔ اپنے منبر پہ، اپنے مصلی پہ، اپنی حیات میں انہی کو کھڑا کیا حضور نے۔ یہی مسلک ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، یہی مسلک ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا، یہی مسلک ہے ذمہ داری سے غوث اعظم کا، یہی مسلک ہے محبوب الہی کا، یہی مسلک ہے مہرائرہ کے سیدوں کا، یہی مسلک ہے کچوچا کے آج تک کے سیدوں کا، بلکہ ہمارا دادا مرشد جسے دنیا محدث اعظم کچوچوی کہتی ہے، انہوں نے اعلان کیا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب ابو بکر صدیق سے کہہ دیا گیا تو پتہ چل گیا کہ جب صدیق اکبر سے کہا گیا تو اس کا مطلب کسی کو بھی حقیقت مصطفیٰ کا علم نہیں ہے۔ حقیقت جس کو جتنا علم اتنا جانا اتنا پہچانا، باقی حقیقت کو نہیں۔ ان کی حقیقت کو صرف ان کا خدا جانا۔ اس صاحب حقیقت کے خون سے یہ بات کرنی ہے۔ اس صاحب، حالانکہ گجرات والوں کو تھوڑا سا سر پہ جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے عاشق ہیں وہ ہم سے زیادہ عشق کی بولی سمجھتے ہیں۔ علم کی بولی صرف اہل علم سمجھتے ہیں، لیکن عشق کی بولی تو ہر بندہ عاشق رسول سمجھتا ہے۔ ہاں سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ اگرچہ مجھے گجراتی نہیں آتی لیکن میری بات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے خون سے، اور وہ کون ہے صاحب حقیقت؟ خیر الرسل۔ توجہ کرنا، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ خیر الرسل۔ اب میرے امام کہتے تاجدار بریلی کہ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کے خمیر کو کیسے اٹھایا؟ خیر الرسل کے خون سے۔ ان کی بے لوث،
ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، عیبوں سے پاک ان کی طینت، گندگی سے پاک ان کی طینت، نجاست سے پاک ان کی طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو پودے ہیں نا اہل بیت کے، وہ پودے کون؟ آگے جس کے بارے میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ وہ جو پودے جمے، وہ پودے کیسے جمے؟ آب تطہیر سے، کیونکہ جب مالی پودے لگاتا ہے تو پودوں کو پانی دیتا ہے، تبھی پانی پودا لگتا ہے، تبھی پودا بڑھتا ہے، تبھی پودا کھڑا ہوتا ہے۔ تو مالیوں کے گلستہ میں جو پودے لگتے ہیں وہ کنویں کے پانی سے، وہ بارش کے پانی سے، وہ ندی اور تالاب کے پانی سے۔ لیکن چمنستان مصطفیٰ میں، چمنستان رسالت میں جو پودے لگتے ہیں اس کو کون سا پانی دیا جاتا ہے؟ کنویں ندی تالاب کا نہیں، بلکہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اب سننا، اب غور سے سننا، یہ خون خیر الرسل کیا ہے؟ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک میرے سب جوانوں کی، میری ماں اور بہنوں کی بھی، خون خیر الرسل کیا ہے؟ اتنا توجہ کرے، ذرا دھیان دینا۔ اہل منبر سے دعا چاہتے ہوئے اور ان کی دعاؤں کے سہارے سادات کے قدم چومتے ہوئے اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا، حضور کا خون نکلا، کٹورے میں رکھ دیا گیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا رازدار رسول سیدنا حذیفہ الیمان تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے اور بھی نام لیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ محدثین نے حذیفہ الیمان کا نام لیا۔ ممکن ہے کہیں اور واقعات ہوئے ہوں، لیکن بہرحال حذیفہ یمان نے خون دے رسول دیکھا، خون مصطفیٰ دیکھا۔ اب وہ خون دیکھا تو پوچھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خون ہے میرا، صاحب حقیقت مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے۔ فرمایا میرا خون ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا کیا ہے؟ خون ہے، لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ انہوں نے خون اٹھایا، رسول اللہ کا خون اٹھایا، لے کر چلے اور ادھر ادھر دیکھا، سوچا ہوگا کہ آج پیر نہیں پڑتے تو کل پڑیں گے۔ بھئی یہاں یہ جو جگہ ہے، آج سے 200 سال پہلے کسی نے سوچا تھا یہاں اتنے لوگوں کے پیر پڑیں گے؟ اور جہاں آج مسجد ہے، منبر جہاں ہے، جہاں ایک آدمی صرف جمعہ کے دن کھڑا رہتا ہے، اس کے بارے میں کوئی یقینی فیصلہ کہ کل وہاں لوگوں کے پیر نہ پڑیں؟ بہت ممکن ہے، حالات بدلیں، زمانہ بدلے، لوگ تبدیل ہوں تو ویرانہ آباد و آباد ویرانہ ہو جائے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت حذیفہ یمان 1857 کے بعد والے انگریزوں کی پیداوار والی فکر کے حامل نہیں تھے۔ ان کو تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے عقیدہ ملا تھا، حضور سے ڈائریکٹ ان کو عقیدہ ملا تھا۔ اور جس کو حضور سے عقیدہ ملا، سن لیں، ہم سنیت کس کو سمجھتے ہیں اس کو ذرا سن لیں۔ جو رسول اللہ سے ان کا لایا ہوا من عن عقیدہ لے، سنیت کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو رسول اللہ سے حضور کا لایا ہوا من عن عقیدہ لے لے، وہی سنی ہے۔ پھر چاہے وہ رسول اللہ کے دور کا ہو، چاہے وہ امام مہدی کے دور کا ہو، یہ سنیت ہے۔ جو حضور لائے من عن لے لے، وہ سنی ہے۔ جو اس میں کاٹ پیٹ کرے وہ سنی نہیں، وہ بدعتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو، اس ضابطے کو یاد رکھنا، آگے کی گفتگو سننا۔ سنیت کا معیار کیا قائم ہو گیا؟ حضور جو کچھ لے کر آئے من عن، اس میں کوئی کٹوتی نہیں۔ جو عقیدہ لے کر، عقیدے کی بات کر، جو عقیدہ نظریہ لے کے من عن اس کو لے لینا، یہ سنیت ہے۔ ٹھیک، اس میں کمی بیشی کرنا یہ بدعت ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں آپ، آسان زبان میں سنیت کا خلاصہ۔ حضرت حذیفہ نے خون لیا، اس کو پی لیا۔ اب یہاں پر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں واقعے کی حیثیت، جیسے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے پاس کوئی بڑا کام کر کے آتا ہے تو تھوڑا سا اس کا سینہ پھولتا ہے، چہرے کا رنگ بدلتا ہے، یعنی میں کوئی اچھا کام کر کے آیا ہوں۔ جیسے بچے اگر دروازہ کھول دیا تو ابا کے پاس آ کر کے چہرہ بدلے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر ہمارے بڑے بزرگ لوگ موجود رہیں تو پھر ہم لوگ بھی بہت کھل کے بات کرتے ہیں کہ پیچھے بڑے لوگ موجود ہیں اور ان کی دعائیں ملے گی، بیڑا پار ہوگا،
کچھ چہرے پہ خوشی کے اثر ہم لوگوں کے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں کہ بڑوں کی محنت ہم پہ رائگاں نہیں گئی، کچھ کام آ گئی، یہی تو ہے۔ حذیفہ کے چہرے پر مسرت دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ اس کی حضور ایسی جگہ ڈالا ہے کہ کبھی کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب تو پی گیا، اس کا مطلب کہ تو، حالانکہ خون کی حرمت میں امت مسلمہ میں کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ خون نص قرآن سے حرام ہے نا۔ جن 4 چیزوں کو سورۃ المائدہ میں قرآن نے حرام ہونے کا اعلان کیا اس میں دم بھی ہے، خون حرام ہے، خون حرام، اس کا پینا حرام، گناہ۔ لیکن میرا آپ پیے میں آپ کا پیوں، یہ ایک دوسرے کا پیئیں، بلکہ خون پینے کا محاورہ ہی بڑا خطرناک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جا یار میرا خون مت پی، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ محاورے میں بھی اچھا نہیں ہے اور یہ کام بھی اچھا نہیں ہے، صحیح ہے۔ مگر حضور فرماتے ہیں شاید تو نے میرا خون پی لیا، کہا جی پی لیا، یہ نہیں فرمایا تو نے حرام کیا، توبہ کر، یہ کر وہ کر، نہیں، بلکہ جانتے ہیں نا کہ اوروں کا خون الگ ہے اور خون خیر الرسول الگ ہے، اوروں کا خون الگ ہے، خون خیر الرسول الگ ہے۔ تو حضور نے توبہ وغیرہ اور حرام وغیرہ کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا حذیفہ یہ تو نے پی لیا، کہاں پی لیا؟ فرمایا جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، حرام۔ اس پہ توجہ کرنا۔ یہ خون پیا کس کا؟ کٹورا بھر رسول اللہ کا۔ آقا کیا فرمایا؟ تجھ پہ جہنم، مطلب کیا نکلا؟ جس پہ جہنم حرامی اس کو ملا کیا؟ بولو بھائی کیا ملی؟ کس پر؟ ایک خون کے کٹورے پر، خون کے کٹورے پہ جنت کی بشارت دی، خون کے کٹورے کے پینے پر۔ رسول اللہ کے خون کا کٹورا پیا، جنت کی بشارت دی۔ کیا مطلب نکلا؟ اب آپ کو لانا یہاں چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کا دماغ یہاں آ جائے جہاں لانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعات تو آپ نے کئی بار سنا، مجھ سے بڑے بڑے خطبہ سے سنا، آپ نے مجھ سے بھی کئی بار سنا، لیکن آپ کو لانا جہاں ہے وہ یہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تجھ پہ جہنم حرام ہے، مطلب تو جنتی ہے۔ کیوں جنتی ہے؟ ایک کٹورا میرا خون تیرے پیٹ میں گیا۔ اب ذرا سوچنا یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا نکلا؟ اس کو علماء اور محققین کی زبان میں اشارت النص کہتے ہیں، ہے نا۔ اشارت النص کیا نکل رہی ہے؟ تجھ پر جہنم حرام ہے کا مطلب یہ کہ جتنے جہنم میں لے جانے والے کام ہیں آج کے بعد وہ تجھ سے نہیں ہوں گے، یہ گارنٹی رسول اللہ نے لی۔ توجہ کرنا، اشارت النص کر رہا ہوں، کیا جتنے جہنم میں جانے والے کام ہے، یعنی زنا جہنم میں لے جائے گا۔ اے حذیفہ تیرے پیٹ میں میرا خون گیا، آج کے بعد تو زنا نہیں کر سکتا۔ غیبت جہنم میں لے جائے گی، آج کے بعد توجہ کرنا، بہت خاص بات، اگر آپ اس پر نہیں پہنچ سکے تو میرا آنا ناکام ہے۔ توجہ کرنا سنیوں، سنی ماں کا دودھ پیا ہے، سنی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، اس لیے اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے بیان کر رہا ہوں، سن لو اور اچھے سے سن لو۔ حذیفہ کو کہا تجھ پر جہنم حرام ہے، مطلب اشارت النص کیا نکل رہی ہے؟ زنا جہنم میں لے جاتا ہے۔ حذیفہ آج کے بعد تو زنا نہیں کرے گا۔ غیبت جہنم میں لے جاتی ہے، آج کے بعد تو غیبت نہیں کرے گا۔ جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے، آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ چوری جہنم میں لے جاتی ہے، آج کے بعد تو چوری نہیں کرے گا۔ رشوت جہنم میں لے جاتی ہے، آج کے بعد تو کسی سے نہ رشوت لے گا نہ کسی کو رشوت دے گا۔ حق تلفی جہنم میں لے جاتی ہے، آج کے بعد تو کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ بے ایمانی پر مرنا جہنم میں لے جاتا ہے۔ حذیفہ تو بے ایمان نہیں بلکہ ایمان پہ مرے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے پیٹ میں نبی کا ایک کٹورا خون جائے
اس کی حفاظتوں کا یہ انتظام کیا جاتا ہے جس کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا 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 نبی کے خون سے بنایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، خاندان اہل بیت، فیضان خاندان اہل بیت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، عرس سید صابر حسین باپو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خدا کو خون مصطفیٰ کی غیرت کا کتنا خیال ہے کہ ایک کٹورا جس کے پیٹ میں جائے اس کو محفوظ کر، معصوم نہیں کیا، محفوظ کیا. ایک کٹورے کی وجہ سے اعلان کر دیا تو جہنم میں نہیں جائے گا. جس سیدہ کو سر سے لے کر پیر تک خون مصطفیٰ میں ڈھالا، خون مصطفیٰ سے بنایا. اللہ اکبر. اور وہ بھی کیسا؟ صرف خون نہیں بلکہ رسول اللہ سے کہلوایا. کہلوایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے وما اللہ تعالیٰ زبان وما اوہا سے کہلواتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. کہلوایا فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک کٹورا خون جس کے جسم میں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جس حسن کو پورے خون سے بنا، جس حسین کو پورے خون سے بنایا، جس علی میں خون رسول شامل ہے. علی میں خون رسول شامل ہونے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے خود فرمایا تم الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہو، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے. اس لیے ہمارے مسلک میں علی کوئی الگ خاندان کی شخصیت نہیں ہے. جو علی کو الگ کرنا چاہے گا پھر اس کا ٹھکانہ الگ ہو جائے گا. ہاں، علی سید السادات ہے، علی خاتم الولایت ہے، علی قسیم جنت و جہنم ہے. علی کے اندر بھی خون رسول ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں ارے ہم دونوں کا خون ایک ہے کیونکہ ہم ایک دادا کی اولاد ہے. تو تو ایک دادا کی اولاد ہے تو تیرا خون ایک ہو جائے تو علی کا دادا بھی تو عبد المطلب ہے. اب ہم اہل بیت کو اتنا محفوظ مانتے ہیں، ایک کٹورا جس میں جائے وہ اتنا محفوظ ہو جائے. حالانکہ وہی بڑی شان والی ہستی ہے، لیکن جن کو گوندا ہی جائے خمیر رسول سے، خون رسول سے جن کا خمیر ہو. خمیر وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ان کو کہتے ہیں اہل بیت. اسی لیے رسول اللہ نے ہمیں کسی کے سپرد نہیں کیا. کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں کبھی قیامت تک گڑبڑ نہیں ہوگی. توجہ کرنا، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اہل بیت پہ بھروسہ کتنا ہے کہ جب سب شراب پیئیں گے، توجہ کریں، جب سب شراب پیئیں گے، نام نہاد امیر المومنین کہلانے والے بھی یہی تو کہا تھا. واہ واہ واہ، یہی تو کہا تھا. لیکن ناکامی قسمت کی تھوڑی سی کہانی تھی. کیا بات ہے؟ تم نے تو اسے بے دم افسانہ بنا ڈالا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. میر کے الفاظ میں کہو پتا پتا بوٹ، میر تقی میر کہہ دو، وہی سید تھا، بڑا خوبصورت سید تھا، بڑا حسین تھا. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بیچارہ، باپ تو سارا جانے ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. تعصب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ حق ہے بے شک. جب سب شراب پیئیں گے تو علی اکبر کو دیکھ کر جو شراب کا بائیکاٹ کرے گا وہ میری اہل بیت سے ہوگا. یہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں. واہ. یزید کا کیا قصور؟ یزید کا یہ قصور تھا کیا بات کہ وہ پاپی تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا.
اور مخدوم اشرف جہانگیر کے سلسلے میں مرید ہوں. واہ 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 واہ. خلافت کے اعتبار سے میرا رشتہ ان کی ارادت سے جڑتا ہے. میرے مخدوم میرے اشرف نے یزید پر لعنت فسقی پر پوری کتاب لکھی ہے. کیا بات ہے. لعنت فسقی پر پوری کتاب لکھی ہے. جب کسی نے پوچھا کہ جس کو نہیں معلوم ہے وہ مخدوم صاحب کی زندگی پڑھے. یزید پر لعنت فسقی پر مخدوم صاحب کی پوری کتاب ہے. ہم گنجڑی چرسی پیروں سے مرید نہیں ہیں. واہ 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 واہ. ہم اپنے دور کے اتنے بڑے لوگوں سے رشتہ ناتا رکھتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یزید پر لعنت فسقی پر مخدوم صاحب کی پوری کتاب ہے, اٹھا کر کے دیکھ لیں. واہ واہ واہ. جب لوگوں نے کہا یزید پر لعنت فسقی کیسے ہو سکتی ہے تو میرے مخدوم نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جب اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کر رہا ہے, لیکن یہ لعنت فسقی ہے. یہ اہل علم تھوڑا سا غور کر لیں. اسی پر چھوڑتا ہوں, ابھی اس میں نہیں جاتا کہ لعنت فسقی کی کیا تعریف ہے, لیکن میرے مخدوم نے لکھا, اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. تو آپ بتائیں, ہم تو ان سلسلوں سے جڑے, لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ اہل بیت ہے. ان کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. ان کی محبت ہم پہ فرض ہے, قرآن میں ہے نا. ان کی کتنا بھی نیک عمل کر لو, ایمان پہ مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن محبت اہل بیت ہے تو رسول اللہ نے ضمانت دی. جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا مومن مرے گا. بستر پہ مرا تو بھی شہید مرے گا. اس کی روح بعد میں نکلے گی, پہلے اس کو جنت کی بشارت دی جائے. بہت کچھ فضائل پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. اخیر بات سمیٹتے ہوئے, ابھی میرے دو بھائیوں نے ایک گفتگو کی, ایک جملہ کہا. میرے بھائی, بڑے بھائی پیر سید محمد علی قادری, دوسرے بڑے بھائی پیر سید ابرار علی, ان دونوں نے جملہ کہا کہ اہل سنت کے اسٹیج سے اہل بیت کے وہ فضائل نہیں پڑھے جاتے جو اوروں کے یہاں پڑھے جاتے ہیں یا ہمارے یہاں کم پڑھے جاتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ سے کہوں گا, کیونکہ یہ دونوں ہیں میرے بھائی اور میں ان کا چھوٹا بھائی. علمی اختلاف, توجہ کرنا, علمی اختلاف بھائی بھائی میں ہوتا ہے, لیکن اس میں جھگڑا نہیں ہوتا, فتوے نہیں لگتے, بات چیت بند نہیں ہوتی. سمجھ لیں, کیونکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ علمی اختلاف کرنے کا حق سب کو ہے اور سب سے ہے. صحیح ہے. یہ دونوں میرے بھائی ہیں, ان کی جوتیاں میرے سر پر, اور اگر یہ لوگ مجھے یقین ہے ناراض بھی نہیں ہوں گے, اس کے بعد بھی ان سے ایسے اسٹیج پہ بیٹھیں گے, ایسے ملیں گے, ایسی ملاقات کریں گے کہ سید بادشاہ ہے نا, سید کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن اب انہی دونوں بزرگوں کو سبق سنانے کی نیت سے اور ان دونوں کو سبق سنانے کی نیت سے اور ان سیدوں سے فیصلہ اور دعا لینے کی نیت سے اب میں پڑھتا ہوں کہ کس کے اسٹیج سے زیادہ اہل بیت بیان ہوا. میں پڑھ رہا ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں نے ابھی اصلاح کرنی ہے. مجھ سے بڑھ کر ہندوستان میں توبہ پر کھلا دل رکھنے والا بندہ کون ہوگا؟ اوروں سے کر لی, ان احترام کے ساتھ توبہ کر لی, آپ تو میرے بھائی لوگ ہو, کر لوں گا. لیکن اب سنو, ایک جملہ میرے اس بھائی نے بھی کہا, اس بھائی نے, ان کی جوتیاں میرے سر پر. اہل سنت کے اسٹیج سے اہل بیت زیادہ بیان نہیں ہوتے. اب میرا سوال ہے یہ کہ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا, یہ سب سے پہلے کس اسٹیج سے بیان ہوا وہ بیان کیا جائے. مجھے بولو, جو مجمع تھا اور اس مجمع میں جتنے لوگوں نے بیان کیا, چاہے بیان کرنے والے جابر ابن عبداللہ ہو, ابو ہریرہ ہو, یہ عمر ابن خطاب ہو, اس طریقے کے یہ روایت حد تواتر کو پہنچی ہے, اور جس نے بیان کیا وہ سب میرے نبی کے صحابی ہیں. ہم صحابہ کو سنیوں کے کھانے میں رکھتے ہیں یا غیر سنیوں کے کھانے میں رکھتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ, اگر ہمارے اسٹیج سے اہل بیت بیان نہیں ہوتا تو من کنت مولا ہو فاز علی جن مولا لوگ لائے کہاں سے وہ بیان کیا
रसूल अल्लाह में देखो, यानी जैसे रसूल की ताज़ीम करते हो वैसे उनकी अहले बैत की ताज़ीम करना। ये किसने कहा? उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ये किस मसलक से बात आप तक पहुंची है, जरा वो भी बयान तो हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदना अबू हुरैरा अपने अमामे के शिमले से इमाम हुसैन के पैर की तलवे को साफ करते थे और कहा करते थे, मौला हुसैन तेरी फजीलतें जो मैं जानता हूं, अगर दुनिया को पता चल जाए तो लोग तुझे पैर जमीन पे रखने न दे, बल्कि लोग तुझे कंधों पे उठा करके घुमा। ये बात किस स्टेज से बयान, ये बात किस स्टेज से बयान हुई है? और अगर तहकीक के मामले को लेकर ये हम कह सकते हैं कि चलो सहाबा से सुन्नियत मिली उसके बाद शुरू करें, तो मैं पूछता हूं, अहले बैत की मोहब्बत में जिसको जहर दिया गया, जो मोहब्बत अहले बैत इतना बयान करता था कि मंसूर बादशाह वक्त को तकलीफ हुई, अगर ये ऐसी अहले बैत बयान करता रहा तो अपना तो किस्सा ही तमाम हो जाएगा। हर दौर में अहले बैत अहले सुन्नत ने बयान किया, कमो कास्त किए बगैर। मंसूर ने कहा, ये नौमान, बापू जिक्र कर रहे थे इमाम आजम का, नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा जब बयान करने लगे ना अहले बैत, क्या कहते थे पता है? रसूलुल्लाह के बच्चों की हिमायत करना, बद्र ओहद में शिरकत के बराबर सवाब मिलेगा तुम्हें। वक्त के बादशाह को खौफ हुआ तो क्या किया? बहाना लगाया, तुम्हें काजी बनना है। मैंने कहा तेरा, उन्होंने कहा तेरा काजी मैंने नहीं बनना, काजी बनने का शौक औरों को होगा, मुझे मैंने नहीं बनना तेरा काजी। इसलिए कि इमाम आजम तो कहा करते थे, जिसको काजी बनाया गया उसको उल्टी छुरी से ज़बह कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहा मैंने तेरा काजी नहीं बनना, मुझे काजी बनने का शौक नहीं, तो उसने बहाना लेकर के आपको जेल में डाला, और जेल में डाल करके असर बाद रोजाना सर पे कोड़े लगाए जाते थे। इमाम आजम रोजाना मोहब्बत अहले बैत में सर पे कोड़े उठाते थे और फिर भी अहले बैत बयान करते थे। उन्होंने ही तो अहले बैत बयान की। अल्लाह अकबर। अब बताओ, ये सुन्नी नहीं तो सुन्नी कौन? उसके आगे और चलें, अगर अहले सुन्नत के स्टेज से अहले बैत बयान नहीं होता तो जिसके मोंडे तोड़ दिए गए मदीने मुनव्वरा में, जिसका मुंह काला कर दिया गया मदीने मुनव्वरा में, जिसको गधे पे बिठाकर मदीने की गलियों में घुमाया गया और कहा गया अहले बैत बहुत पढ़ता है तू, अहले बैत बहुत बयान करता है तू, आज के बाद मत करना। मुंह काला किया, मोंडे तोड़ दिए गए, मदीने की गलियों में फिराया गया, तो उस वक्त क्या हुआ पता है? वही जिसका मुंह सिया किया गया था, काला किया गया था, काला दिल लोगों ने काला किया था, वो कहने लगा गधे पे बैठ के, हालांकि लोग उस अहले बैत के शहदाई को जलील करने निकले थे, लेकिन वो कहने लगे लोगों जो मुझे पहचानता है पहचानता है, जो नहीं पहचानता आज वो पहचान ले, मैं इमाम दारुल हिजरा मालिक इब्ने अनस, इमाम मालिक गधे पे मुंह काला होने से पहले जैसे अहले बैत के फजाइल बयान करता था आज भी वैसे ही बयान करूंगा। अगर सुन्नी नहीं बयान करते तो कौन बयान करता? अगर सुन्नी नहीं बयान करते तो कौन बयान करता है? यकीनन इनकी मुराद क्या है मैं उस तक अभी पहुंचूंगा। गलत नहीं कहा इन्होंने, मुराद क्या है वो वहां तक। इसलिए कि जब 9 लिखूं ना इधर बैठ के तो उधर वाले को 6 दिखता है, ये भी सही है वो भी सही है। मेरे दोनों भाई कहां की बात कर रहे थे, वो गलत नहीं की उन्होंने, लेकिन ये बात आज करना मेरे लिए जरूरी थी, वरना ये नौजवान छोकरे जाके कहते कि अहले बैत हमारे यहाँ बयान नहीं होता। अगर हमारे यहाँ बयान नहीं होता तो कहां बयान होता है? इमाम मालिक को अरे लोगों ने तो मातम करके हुकूमतें ले ली हाथों में, अहले बैत के नाम पे चिटिंग किया, अहले बैत के नाम पे सियासत किया। असल अहले बैत से मोहब्बत तो हमने की। मेरे इमाम मालिक जो सुन्नियों का इमाम है, सुन्नियों, असल में तुम्हें इनके नाम ही नहीं पता ना, क्योंकि जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, जो वजू के फराइज नहीं जानते, जो नमाज का तरीका नहीं जानते, उन्हें क्या पता कि ये इमाम कौन लोग हैं। मैं पढ़ने लगा हूं, तवज्जो करना, और मैं पढ़ूंगा, थोड़ा मुझे वक्त दें, बुरा नहीं माने। अल्लाह अकबर। इमाम दारुल हिजरा ने मुंह काला किया गया,
گدھے میں بیٹھ کے کہا میں پڑھوں گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ ذلیل کر کے تم اہل بیت کی محبت نکال دو گے؟ نہیں. جیسے مچھلی کے دل سے پانی کی محبت نہیں نکل سکتی، ویسے سنی اور مومنوں کے دل سے اہل بیت کی محبت نہیں نکل سکتی. ہم مر کے بھی محبت اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے. امام مالک کس طرح شہید ہوئے؟ محبت اہل بیت میں. امام محمد ابن ادریس شافعی نے اتنا اہل بیت بیان کیا، اتنا بیان کیا کہ ان کے دور کے چٹنگ باز لوگوں نے ان کو رافضی تک کہہ دیا کہ چلو دھمکی دیں گے رافضیت کی تو یہ بند کر دے گا. تو وہ شافعی تھے، محمد ابن ادریس شافعی، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور کہا لو کانا حب آل محمد رفضا، اگر آل محمد کی اہل بیت کی محبت ہی رافضیت ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنَّا رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو پھر جن اور انس گواہ ہو جائیں کہ محمد ابن ادریس رافضی ہو گیا. جاؤ تمہارے باپ سے کیا کرنے کا، کیونکہ جنت ہم نے تم سے تھوڑی لینا ہے فتویٰ بازوں سے، ہم نے تو جنت زہرا کے بابا سے لینا ہے نا. ہاں ہم نے تو جنت ان سے لینا ہے. امام شافعی پہ فتوے لگے. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، دیکھیں تھوڑا رک جائیں گے، اہل بیت بیان ہو رہا ہے، ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ٹھہریں ذرا. ہاں ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. محدثین کی صف میں ایک امام ہے، امام نسائی. انہوں نے پوری کتاب لکھی خصائص علی. میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو، سنی امام نسائی سے پہلے کسی نے خصائص علی لکھی ہو تو بتاؤ. انہوں نے لکھی کتاب، صرف لکھی نہیں پڑھا. جہاں نذرانہ ملتا ہے نا وہاں اہل بیت پڑھنا آسان ہے، جہاں ڈنڈے پڑھتے ہیں وہاں سنیوں نے اہل بیت پڑھا ہے. امام نسائی نے دمشق کی زمین پر جو امویوں سے متاثر تھی، مروانیوں سے متاثر تھی، اس سرزمین پر امام نسائی نے مولا علی کو پڑھا. اور جب پڑھا تو مروانیوں نے، امویوں نے جن کا اثر تھا، جن کے دلوں پر لوگوں کا اثر تھا، مروانیوں کا اور امویوں کا اثر تھا، تو ان لوگوں نے حضرت امام نسائی پر حملہ کیا، اتنا مارا، اتنا. یہ ان کا نذرانہ تھا، یہ ان کا اہل بیت اور علی کی محبت پڑھنے کا نذرانہ تھا. اتنا مارا، مردہ سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے. استاد نسائی پڑھ رہے ہیں، سارے شاگرد بھی ڈنڈے پڑے تو اٹھ کے بھاگ گئے. بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، بہت کٹھن ہے. امیر خسرو کہتے ہیں بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، کیسے کہ بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. آسان نہیں ہے یہ محبت اور عشق کی ڈگر. خسرو کہتے ہیں خسرو نادی پیم کی الٹی واقعی دھار، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. امام نسائی کو ڈنڈے پڑے، بدل اپنی زبان، ڈنڈے کھا کے بھی وہ قائم رہے حب علی پر، محبت علی پر. اور جب چھوڑ کے بھاگ کے ادمرا تو ہلکی ہلکی سی سانس نکلتی تھی. پھر واپس لوگ پلٹ کے آئے تو کہا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ توجہ کریں، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت کیا ہوا، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت سے بڑی محبت ہے، انہی کی محبت میں تو مارا گیا ہوں. میری تمنا یہ ہے کہ مجھے یہاں سے مکہ لے جاؤ اور جہاں اہل بیت کے مکانات تھے مجھے وہاں لے جا کر کے دفن کر دو. لیکن لوگ لے کر کے چلے، رم اللہ کے مقام پر آپ کی شہادت ہو گئی. تو لوگوں نے کہا چونکہ اس وقت جو ہے وہ حفاظت کا کوئی انتظام تو تھا نہیں، وہ ٹھنڈی جو ہے وہ صندوقیں جو ہوتی تھی وہ تو آج کل جو ہو گئی ہے، وہ پہلے تو تھی نہیں. تو انہی رم اللہ کے مقام پہ، اسی رم اللہ کے مقام پہ نسائی کو دفن کر دیا گیا. وہ دفن ہو گئے، وہاں آگے نہیں لے جا سکتے تھے. لیکن برسوں کے بعد، بلکہ کئی سالوں کے بعد آپ کی قبر کسی وجہ سے کھلی تو قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ اہل بیت کی محبت میں مرے تھے نا، اہل بیت کی محبت میں مرے تھے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا.
اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے تھے میرے بھائی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، لیکن پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ جسم تر و تازہ ہے تو پھر لوگوں نے ہمت کی، رم اللہ سے اٹھا کر پھر مکہ لے گئے، اور خاندان نبوت کے جہاں مکانات تھے ان کے قدموں میں حضرت امام نسائی کو دفن کیا گیا۔ امام اعظم کی شہادت اہل بیت کی وجہ سے، امام شافعی میں فتویٰ اہل بیت کی وجہ سے، امام مالک کا منہ کالا کیا جانا، مونڈے توڑ دیے جانا اہل بیت کی وجہ سے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک طرف آپ نے ادھر سن لیا صحابہ کا اسٹیج، پھر تابعین کا اسٹیج، اس کے بعد اب نیچے کی طرف آئیں، کس دور میں اہل بیت بیان نہیں ہوا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے لکھا؟ یہ کس نے لکھا؟ اللہ اکبر، کہ انسان اگر پوری کائنات کے برابر گناہ بھی لے کر کے آئے اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس کی شفاعت کر دیں گے۔ یہ لکھنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے، یہ سنی امام ابن حجر جس نے سوائق المحرقہ میں لکھا۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کس نے لکھا کہ میں کم سے کم اہل بیت کا احترام اتنا کرتا ہوں جتنا بادشاہ مصر کا کیا جاتا ہے، مصر کے بادشاہ کا جتنا احترام کیا جاتا ہے اتنا کم سے کم میں اہل بیت کا احترام کرتا ہوں۔ یہ کس نے لکھا؟ اہل بیت جس بستر پہ بیٹھے ہوں اس بستر پہ تم نے نہیں بیٹھنا، اہل بیت کھڑے ہوں تم نے نہیں بیٹھنا۔ یہ کس نے لکھا؟ اللہ اکبر، کہ اہل بیت کو رسول اللہ کے گھر والوں کو آتا دیکھ کر جو تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا وہ لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا، وہ لا علاج بیماری کا شکار کر دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے لکھا؟ سید کسی عورت کو طلاق دے دے اس کے ساتھ نکاح ادبن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کس نے لکھا؟ سید کو نظر دو تو یوں نہ دیا کرو بلکہ یوں دیا کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے لکھا کہ جب میں مروں تو میرے کفن پہ لکھ دینا اہل بیت کا خانہ زاد غلام ہوں؟ یہ کس نے لکھا؟ اللہ اکبر، کہ جو سیدوں کو پیچھے کر کے آگے آئے گا قیامت کے دن اس کا منہ کالا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ آپ کو بتاؤں کس نے لکھا؟ یہ لکھنے والا امام عبد الوہاب شارانی ہے جو اپنے وقت کا سنیوں کا امام ہے، جو کھڑے نہ ہو اہل بیت کو دیکھ کر کے اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ یہ حدیث لکھنے والا امام المتکلمین علامہ نقی علی خان ہے جو اعلیٰ حضرت کے والد سے بزرگوار ہے۔ یہ حدیث کس نے لکھی کہ جو اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے ہو؟ بلکہ یہ حدیث بھی لکھی میری اہل بیت کو سکھایا نہ کرو، ان کا استاد نہ بنا کرو، ان سے سیکھا کرو۔ ہاں کس نے لکھا؟ ارات الادب میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اہل بیت لوگ بعد میں بیان کر رہے ہیں، وہ بھی گڑ گڑ کے بیان کر رہے ہیں، جس نے سندوں کے ساتھ اہل بیت کو لکھا۔ اگر ہم سنیوں کو ہٹا دیں تو روایتی کہاں رہ جاتی ہے؟ فضائل مولا علی، علی یہ مرتضیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ کس نے بیان کیا؟ ابو ہریرہ نے بیان کیا، ہمارے زمانے کا امام اہل سنت، اپنے دور کا امام اہل سنت۔ اللہ اکبر، جس نے یہ بیان کیا علی میں نے رسول اللہ سے سنا، توجہ کرنا، علی میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے گزر کر کے خیر سے چلا جائے گا جنت میں۔ یہ روایت بیان کرنے والا کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے جو ہمارا امام اہل سنت ہے، ہم سنیوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس نے کہا کہ ہمارے سر میں جو بال اگے ہوئے ہیں وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں ہے؟ وہ عمر ابن خطاب نے کہا جو ہمارا سنیوں کا امام ہے، امام اہل سنت ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کو کندھوں پہ اٹھا کر مدینے میں گھومنے والے لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے جو ہمارے امام ہیں۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں غوث پاک نے اہل بیت بیان کیا، غریب نواز نے اہل بیت بیان کیا، صابر پاک نے اہل بیت بیان کیا۔ اللہ اکبر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اہل بیت، بلکہ جب انہوں نے اہل بیت خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی، الگ ترتیب خلافت کا تذکرہ کیا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، آخری میں مولا علی جو چوتھے نمبر پر آپ کا لکھا، لیکن اس میں فضائل کچھ زیادہ لکھ ہے نا۔ یہ کس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جتنا مولا علی کی فضیلت میں بیان ہوئی اتنا کسی کی فضیلت میں نہیں؟ وہ ہمارا امام امام احمد ابن حنبل ہے۔ ہاں، لیکن میرے دونوں بھائیوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا اور وہ صحیح تھا کہ کچھ لوگ سنی بن کر فضائل اہل بیت چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اور جو کرتا ہے اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی وہ تو سنی ہے ہی نہیں،
جو اہل بیت کی فضیلت چھپائے، چھپایا کب جاتا ہے؟ جب دل میں بغض ہوتا ہے. اور جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو وہ اوروں کے نزدیک تو سنی ہو سکتا ہے، امین القادری کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں. میرے نزدیک تو سنی وہی ہے جو اہل بیت سے، بلکہ میری نزدیک میری کی اوقات میں تو میرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سنی وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرے احترام صحابہ کے ساتھ. بس وہی ہے. اور وہ چھپاتے ہیں، ان کو دیکھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ بیان نہیں کرتے. لیکن میں چونکہ ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے فیض کو حاصل کرتے میں نے اوپر سے دیکھا. اس لیے میں نے کہا کہ اگر سنی نہیں بیان کرتا تو کیا کسی کے باپ نے بیان کی؟ اور رہی بات رافضیوں کی، تو اب تھوڑی اس گھر کی بھی خبر لے لی جائے. ہاں میں کہوں گا، میں بھی آگے پڑھوں گا لیکن کہوں گا ایک واقعہ میں اہل بیت کی محبت پہ پڑھ کے آخری میں بات ختم کروں گا. لیکن پہلے ایک بار اس گھر کی انٹرنیٹ پہ جس کو سننے جا رہے ہو نا، یاد رکھنا مثال تھوڑی بھونڈی ہے، سفید داڑھی والے بزرگوں سے معافی، لیکن ہے اچھی. ہاں توجہ کرنا. حالانکہ اس طرح کی بات کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب محبت اہل بیت کی بات آتی ہے تو میں تھوڑا جذباتی ہوتا ہوں. دیکھو اصلی کو بننا نہیں پڑتا، اصلی کو جس کو اللہ بناتا اس کو بننا، جس کو اللہ نہیں بناتا اور وہ خود سے بنتا ہے اس کو محنت بہت کرنی پڑتی ہے نا. ماں بہنوں سے معافی، بہت جلدی نہیں کہتا ایسی بات، لیکن سمجھانے کے لیے مجبوراً کہہ رہا ہوں. ہاں ہجڑا دیکھا؟ ہجڑا، ہاں وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو عورت بناتا ہے. توجہ کرنا، اہم بات کہنے جا رہا ہوں، سماعتوں پہ برا لگے تو معاف کرنا. وہ اپنے آپ کو عورت بناتا ہے. ہمارے گھر کی عورتیں نیند سے اٹھی، منہ دھویا، دوپٹہ سر پہ ڈالا، نکل گئی. کیوں؟ اس کو اللہ نے عورت بنایا، اس کو اللہ نے عورت بنایا، اس لیے اس کو کوئی بننے کی ضرورت ہے نا، اسے کوئی بننے کی ضرورت. لیکن جو پہلے مرد تھا اللہ نے اس کو عورت بنایا ہی نہیں، اب وہ خود سے عورت بن رہا ہے. تو عورت تو بغیر سرخی کے نکل جائے گی گھر سے، لیکن اس جناب نے گھر سے بغیر سرخی کے نہیں نکلنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آ رہی تو میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ میں ایسی بات نہیں کرتا. توجہ کرنا، عورت سرخی کے بغیر نکلے گی، وہ سرخی کے بغیر نہیں نکلے گا. عورت دوپٹے کے بغیر بھی نکل جائے گی، حالانکہ اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن اس نے پہننا اتنا چمکیلا خوبصورت دوپٹہ ہے گلے میں کہ نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے. عورت پاؤڈر کے بغیر، کریم کے بغیر، بنے سورے بغیر نکل جائے گی، لیکن اس نے بغیر بنے سورے نہیں نکلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بننے والے کو اور محنت کرنی پڑتی ہے. جسے خدا بناتا ہے اس کو محنت کی ضرورت نہیں. تو جو سنی ہے، سنی ان کو محب اہل بیت خدا نے بنایا ہے، اس لیے ان کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن کو نہیں بنایا اور وہ متا کی اولاد اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی کی طرح میک اپ کرتے ہیں جس طریقے سے وہ بننے والا میک اپ کرتا ہے. مطلب کیا؟ تاکہ لوگوں کو اعتبار، میں اس لیے بن رہا ہوں کہ لوگوں کو مجھ پہ اعتبار ہو جائے کہ میں وہی ہوں، میں اصل ہوں، میں اصل ہوں، میں اصل ہوں، میں اصل. اس لیے تو دیکھیں جو اصلی ہیں آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے وہ کہیں میں یہ ہوں. ان کے تو چہرے بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، ان کی تو سخاوتیں بتاتی ہیں وہ کیا ہیں. وہ اپنے آپ کو منوانے نہیں نکلتے، وہ تو خدا کا دین منوانے نکلتے ہیں. ہاں، جسے خدا بناتا ہے اسے بننا نہیں پڑتا. جو خود سے بنتا ہے محنت، تو وہ لوگوں کو خدا نے نہیں بنایا. محب اہل بیت تو وہ میک اپ کرتے ہیں، اور میک اپ چونکہ میک اپ اوور ہوتا ہے تو وہ اس اوور میک اپ میں کبھی علی کو خدا کہتے ہیں، اس اوور میک اپ میں کبھی حسنین کریمین کو نبیوں سے بڑھا کر کے بیان کرتے ہیں. وہ اوور میک اپ میں باتیں گڑھ کے، اوور میک اپ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ہم سنی
بنایا خدا نے ہے. تو ہمیں پبلک سے کوئی سند نہیں چاہیے. جو ہمارے پاس رسول اللہ کی آئی وہی پیش کر دیتے ہیں. ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے نہیں مانو. تو اگر میرا نوجوان ان کی طرف جا کے وہ چسکے والی باتیں سن رہا ہے, وہ لالی پاؤڈر والی, تو ذمہ دار وہ ہے نا, ہم تھوڑی ہیں. اگر کوئی بیوی کو چھوڑ کے جسے اللہ نے بیوی بنایا, اگر وہ ادھر چلا جائے, اب نہیں کہوں گا, تو مجرم کون ہے؟ مجرم کون ہے؟ وہ مجرم ہے, اس کی فکر مجرم ہے. رہی بات وہ جو میک اپ کر کے بنتے ان کے اندر گندگی کتنی ہوتی ہے وہ بتاؤں آپ کو. آپ شیعوں کی بات کرتے ہیں, رافضیوں کی بات کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, اس امت میں رافضی جتنا بڑا اہل بیت کا دشمن اور غدار ہے اتنا کوئی نہیں. کیوں؟ اپنی طرف سے نہیں کرا. میرے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی کتاب رسالہ قبریہ میں لکھا کہ میں نے رافضی سے بدترین فتنہ اور فرقہ نہیں دیکھا. کون کہہ رہا ہے؟ مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں. مخدوم صاحب کی اگر مانتے ہو تو مخدوم صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. شیخ الاسلام کے مرید ہوں, کہ چوجا شریف کے مرید ہوں, شیخ الاسلام کے خلفاء میں ہو, تو پھر بات کیوں برابر نہیں کرتے؟ جو شیخ الاسلام کے والد کا عقیدہ ہے, جو شیخ الاسلام کے دادا کا عقیدہ ہے, جو شیخ الاسلام کے جد کا عقیدہ ہے, ہم وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بات کرنا ہے. پبلک چاہے اتنا مجمع نہ آئے, 10 رہ جائیں, ہمیں 22,000 نہیں چاہیے, 72 چاہیے جس میں عباس جیسے لوگ موجود. مخدوم صاحب فرماتے رسالہ قبریہ میں نے رافضیوں جیسا بدترین فرقہ نہیں دیکھا. میں اپنے مریدوں کو نصیحت کرتا ہوں اس فرقے سے بچتے رہنا. وہ کہہ رہا ہے بچتے رہنا, اور آپ کو یہ اہل بیت کے محب لگتے ہیں. کیا محب ہے میں بتاتا ہوں. آپ ملا صادق کا نام سنا ہے؟ ایران سے جس کو چاہے وہ کتاب میرے پاس لے آئے, بتانے کی ذمہ داری میری ہے. کتاب میں نہیں لاؤں گا, کتاب وہ خود لائے. وہ کہتے تم چھاپ کے لائے. 100 سال سے تو دیابنا سے یہی جھگڑا ہو رہا تھا, تم چھاپ کے لائے. تو کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی تو نہیں چھپتی, تمہاری کہاں سے چھاپ کے لائے. لیکن اب جس کو ماننا ہی نہیں ہے, ناچنا ہے تو آنگن ٹیڑھا, کیا کریں گے بات. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ایران سے لاؤ, توران سے لاؤ, کہیں سے بھی لاؤ, مصر سے لاؤ, کہیں سے بھی لاؤ, بتانا ہم نے. ملا صادق اپنی کتاب میں لکھتا ہے, توجہ کریں. متع کس کو کہتے ہیں؟ نوجوانوں سن لو, ایمان بچانا ہے تو سنی بن کے رہنا, اپنے بچوں کو سنی رکھنا. ہر ایک کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے. متع کسے کہتے ہیں؟ متع ایگریمنٹ پر زنا کرنے کو متع کہتے ہیں. ایگریمنٹ پر کیسا فرقہ ہے. اگر میں ابھی کہہ دوں نا کہ کتنا اچھا فرقہ ہے, تو کل کوئی اتنی کلپ بھی ڈال کر کے کاٹ کے ڈالے گا, بولا دیکھو رافضی کو اچھا کہا. طنز بھی نہیں سمجھتے, جملہ معترضہ بھی نہیں سمجھتے, اتنا کہا اچھا کہہ دیا, اچھا کہہ دیا. دشواری تو یہی ہے نا, دشواری تو یہی ہے. رافضی کیسا فرقہ ہے؟ متع سمجھ گئے کسے کہتے ہیں؟ اب رافضی لکھتا ہے ملا صادق. ملا صادق کا نام یاد رکھنا, بڑا مجتہد ہے ان کا. ملا صادق اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو ایک بار متع کرے گا, ایک بار متع یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کرے, توجہ کر لیں, جو ایک بار متع کرے, ایگریمنٹ پہ زنا کرے, اس کو اللہ امام حسین کے برابر ثواب عطا فرمائے. جو 2 بار متع کرے اس کو امام حسن کے برابر ثواب. جو 3 بار متع کرے, ایگریمنٹ پہ 3 بار زنا کرے, اس کو علی مرتضیٰ کے برابر ثواب. جو 4 بار متع کرے اس کو رسول اللہ کے برابر ثواب. اب آپ سے پوچھتا ہوں, یہ رافضیوں, یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ یہ رافضی لانتی یہ کہتے ہیں کہ ایک بار متع کرو, ایگریمنٹ پہ زنا کرو, حسین کے برابر ثواب پاؤ. اب ہم سنیوں کا عقیدہ سنو, ہم کہتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے انسان پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پوری زندگی سجدے میں گزار دے, پھر بھی وہ میرے حسین کے ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ کہہ رہا ہے, پاپی کہہ رہا ہے, وہ ملا صادق ملعون کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ایک بار متع کرو, حسین کے برابر ثواب حاصل کر لو. کوئی پاگل ہے نماز پڑھے گا, کوئی پاگل ہے روزہ رکھے گا, متع کر کے کیا حسین کے برابر ثواب حاصل نہ کر لے گا؟ استغفر اللہ, معاذ اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین
الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ارے میرا حسین تو وہ حسین ہے، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اوتاد میرے حسین کی جوتیوں تک نہ پہنچ سکا، نہ پہنچ سکے گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین میرا وہ بیٹا ہے جو میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ یعنی کہ میں اب زیادہ نہیں پڑھتا، اتنا کہتا ہوں، سارے سیدوں کی سیادت اگر سمیٹ لی جائے، سارے سیدوں کا اگر حسن سمیٹ لیا جائے، سارے سیدوں کا تقوی سمیٹ لیا جائے، سارے سیدوں کی پرہیزگاری سمیٹ لی جائے، یعنی کہ ساری سیادتیں سمٹ کر اگر کوئی کہے کہ ایک ذات میں بیان کر دو تو میں کہوں گا اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اب پتا چلا سنیو، جو میک اپ کرتے ان کی طرف نہیں جانا، آؤ ان کی طرف چلتے ہیں جو سچے لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں۔ محبت اہل بیت میں کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اور وہ سب کے سب سنی تھے، سب کے سب مومنین تھے، اس لیے سنیت پر وابستہ رہو۔ اور اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ جس نے وہ بیان کیا نا، وہ بھی امام ترمذی سنی ہے۔ ترمذی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہیں۔ آخری بات ختم۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اہل بیت سے جڑے رہو۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، بول دوں نا یہ آخری بات، توجہ کرنا۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، جب تو بیان کرتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں، جب اللہ سب کو دیتا ہے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، اور تو یہ بیان کرتا ہے کہ سب کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر سیدوں کی محتاجی کیوں ہیں؟ جنازہ پڑھانے سیدوں کو بلاؤ، فاتحہ دینے سیدوں کو بلاؤ، قربانی میں سیدوں کو بلاؤ، نکاح میں سیدوں کو بلاؤ۔ میں نے کہا میں تو پہلی بات کہتا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے سیدوں کی شان بیان کرنے میں شرم اس لیے آ جاتی ہے کہ مجمع میں سے کوئی ایک دوسرے کو ٹھنکی مار کے نہیں کہہ دیکھو اپنے لیے راستہ کلیئر کر رہے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ چلیں دوسرے ہی بیان کر دیں۔ لیکن دوسرے جو آج کل جو تھوڑی سی کنیاں کاٹ رہے ہیں، جن کا ذکر ان دونوں بزرگوں نے کیا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، پھر ہم خود ہی بیان کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے۔ تو لوگ کہتے ہیں سید کو کیوں سید اہل بیت۔ میں نے کہا میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں جو الملفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ الملفوظ میں واقعہ یہ ہے جس کو میں تھوڑا تصرف سے خلاصے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ایک بھکاری بھیک مانگنے والا، توجہ کرنا، سید کی دعا کی اہمیت، اہل بیت کی دعا کی اہمیت۔ ہاں، ایک بھکاری ایک دکان پہ آیا اور کہا مجھے بھیک دے۔ دکاندار نے کہا چل نکل یہاں سے، بھاگ چل۔ اس نے کہا دے ورنہ تیری دکان کو آگ لگا دوں گا، پلٹ دوں گا۔ اس نے کہا تیری اوقات دیکھ، میرے دروازے پہ آ کے بھیک مانگ رہا ہے اور اتنی طاقت کا اعلان، اتنی طاقت کا کہ دکان پلٹ دوں گا، آگ لگا دوں گا۔ وہاں سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، صاحب کشف یا اس کے پیر تھے یا بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا دے دے اس کو، دے دے ورنہ یہ تیری دکان کو آگ لگا دے گا، دے دے۔ انہوں نے کہا بابا اس کی اوقات دیکھیں، اگر یہ اتنا پاورفل ہوتا تو بھیک مانگنے کیوں آتا؟ کہا بیٹا دے دے ورنہ آگ لگے گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں گا کشف سے، میں کشف سے دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ آگ لگا دوں گا تو اس کا پیر بڑا پاورفل ہے، اور وہ پیر اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مولا یہ میرے مرید کی زبان کی بات ہے، اگر وہ کہہ دے آگ لگے تو آگ لگ جانا چاہیے۔ توجہ آپ کی، اگر وہ کہہ دے آگ لگے تو آگ لگ جانا چاہیے۔ مسلمانوں، مرید دعا کرتا ہے تو پیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ میرے مرید، میرے بیٹا، میرا روحانی بیٹا، اس کی عزت کا سوال ہے، اگر یہ کہہ دے تو ہو جانا چاہیے۔
جب مرید دعا کرے تو اس کا روحانی باپ اس کا پیر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سفارش کرتا ہے، اور جب سید دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اس کا بابا علی اور اس کی امی فاطمہ خدا سے عرض کرتے مولا پھر ہمارے بیٹے کی آبرو کا سوال ہے، ادھر ہاتھ اٹھے اور ادھر پھر اس کا جملہ پورا ہو جائے۔ اسی لیے تو عبد القادر جیلانی کم بإذن اللہ کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ زبان ادھر عبد القادر کی چلتی ہے، ادھر علی و فاطمہ سفارش کرتے ہیں، ادھر معین الدین کہتے ہیں کہ گھاگر کے اندر ساگر سیمٹ آ جائے، تو ادھر علی و فاطمہ کہتے بات ہمارے بیٹے کی ہے، ادھر صابر کہتے کلیر جل جائے، تو پھر ادھر علی و فاطمہ کہتے بات ہمارے بیٹے کی ہے۔ اب پتہ چلا اوروں کی دعاؤں پر پیر حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سیدوں کی دعاؤں پر علی و فاطمہ حمایت کے لیے کھڑے ہو۔ اندازہ فرمائی یہ وہ گھرانہ ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔